اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل و انصاف کی مثالیں بھی ہمیں ناظرین بہت کم ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کا دور پھر آپ کا دور کہ آپ کو بھی خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد میں شمار کیا جاتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کا دور تھا، آپ کے دور میں عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ لوگ جو بھیڑ بکریاں جنگل میں چرایا کرتے تھے تو وہ بے خوف جو ہے وہ چرا کرتی تھیں، بے خوف ہو کر پھرتی تھی۔ کوئی درندہ ان کی طرف، کوئی بھیڑیا ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا کہ وہ آئے اور شکار کر کے چلا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا۔ اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ ایک جو چرواہا جو تھا وہ ہانپتا کانپتا شہر میں آیا اور چیخ کر بولا کہ لوگوں لگتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے ہیں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم یہاں شہر سے جو ہے وہ سینکڑوں میل دور جنگل میں ہوتے ہو، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب زندہ تھے تو میری بھیڑ بکریاں جنگل میں جو ہے وہ چرا کرتی تھیں، بے خوف ہو کر پھرتی تھیں، کوئی بھیڑیا کبھی ان کو اٹھا کر نہیں لے گیا۔ آج جب میں اپنے ریوڑ پر تھا اور میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اٹھا کر جو ہے وہ میری ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا دنیا میں نہ رہا۔ تو ناظرین، واقعی ایسا تھا کہ جس دن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یہ اسی وقت کا واقعہ تھا کہ جب چرواہے نے کہا کہ ایک بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عدل و انصاف مہیا کرنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف آیت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 43 ہے اور ناظرین آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اسے منتصراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں منتصرا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آخر میں علامت وقف اندر 43 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 43 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، لم دوسرا اور تکن تیسرا، لا چوتھا، ہو پانچواں، فئتن چھٹا، ینصرونا ساتواں، اس کے بعد من آٹھواں، دونی نواں، اس میں اللہ 10واں، ما 11واں، کانا 12واں، منتصرہ 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ لم
تکن یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا. لہو تکن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد لام ہے، نون ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا. ولم تکن لہو نہیں، ولم تکن لہو فئۃ ینصرون. فئۃ میں تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے ینصرون میں یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. فئۃ ینصرون غلط ہے، فئۃ ینصرونہ. ینصرون میں نون ساکن اس کے بعد صاد حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ینصرونہ را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے. من دون اللہ، من میں نون ساکن اس کے بعد دال آ رہا ہے، حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں. دونی میں نون کے نیچے زیرے سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں زیر ہے تو باریک کر کے پڑھا جائے گا. من دون اللہ وما کان منتصرا وما كان منتصرا. منتصرا میں نون ساکن اس کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. را پر دو زبر کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھیں گے. منتصرا اور وقف کریں گے تو منتصرا پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم جو ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما كان منتصرا. یہ آیت نمبر 43 ہے. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، دوسرا فئۃن، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، ضمیر ہے، اور اس کے بعد تیسرا دونی، چوتھا اسم اللہ، اور پانچواں منتصرہ. کل 5 اسماء ہیں، کل 5 اسماء ہیں. نمبر 1 ہو ضمیر، اور نمبر 2 فئۃن، فئۃن، نمبر 3 دونی، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 منتصرہ. ناظرین یہ 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. نمبر 1 تکن، نمبر 2 ینصرون، نمبر 3 کانا. 3 افعال ہیں. نمبر 1 تکن،
نمبر 2 ینصرون، نمبر 3 منتصرہ، نمبر 3 کانا۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 افعال یہاں پر موجود ہیں۔ اب حروف کتنے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حروف کی تعداد یہاں پر کتنی ہے؟ تو ناظرین، پہلا حرف واو، دوسرا لم، تیسرا لی، چوتھا من، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، 5واں ما۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا حرف واو ہے، دوسرا لم، اور تیسرا لی، چوتھا من، پانچواں ما۔ اچھا جی ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہاں پر 5 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں اور 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم یہاں پر ملاحظہ فرمائیں ناظرین، ہو ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور جب منفصل ہوتی ہے تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، تو ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ فیعتن، فیعتن کا معنی ہوتا ہے جماعت، فیعتن جماعت، ٹھیک ہے، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو فیعہ کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کے بعد ہے دونی، دونی کا معنی ہوتا ہے علاوہ، دونی علاوہ، سوا۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں کہ ناظرین کچھ اللہ تعالیٰ کے نام زیادہ تر صفاتی ہیں، کچھ ذاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس کی ذات کے علاوہ نہیں بولے جا سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اسم اللہ، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام بولا جا سکتا ہے، مخلوق میں کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی عبداللہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ، امت اللہ، اللہ کی بندی ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے، مستجاب الدعوات بناتا ہے۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری حاجات کو پورا فرما۔ اور دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی مانگی جاتی ہے نا، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگا جائے گا۔ اس کے بعد ہے منتصرہ، مفتعلہ کے وزن پر ہے، اور ناظرین یہ اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ منتصرہ کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینے کے قابل، بدلہ لینے کے قابل۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ تکن، پہلا فعل ہے تکن، یہ اصل میں تھا تکونو۔ تکونو جو ہے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور ناظرین اس کا معنی کہ وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، یا وہ ہوتی ہے یا وہ ہوگی۔ اب یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں۔ جیسے فعل اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اب اس میں لم داخل ہوا، جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یاد رکھیں ناظرین کہ آخر کو ساکن کرتا ہے،
آخر کو جزم دیتا ہے، تو تکونو تھا نا، تو آخر میں جزم آیا، تکون ہوا، درمیان سے واو کو حذف کیا گیا، ولم تکن۔ اور دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کر دیتا ہے، لم تکن نہ تھی، لم تکن نہ تھی۔ اس کے بعد ینصرونا، ینصرونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کریں گے، اور یہاں معنی ہوگا وہ مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، یہ بھی فعل ناقص ہے اور یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، لم اس کا استعمال اور اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ آخر کو جزم دیتا ہے، آخر کو ساکن کرتا ہے، اور فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کر دیتا ہے۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس وقت یوز ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی، آپ کے سامنے ایسا واقعہ یا ایسی بات بیان کی جائے کہ جو شروع سے لے کر آغاز سے انتہا تک آپ جانتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ من وعن یہ بات مجھے معلوم ہے، یعنی اے ٹو زی یہ بات میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین ما ہے، ما یہ حرف نفی ہے، عام طور پر فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، یہ حرف فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ اب آپ دیکھیے ناظرین کہ 5 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، تو کل ملا کر جو ہے وہ 13 کلمات ہوئے۔ 13 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، لام میم زبر لم، تا زبر تا، کاف نون لام پیش کل، ولم تکل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم تکل لہ، فا زر فی، حمزہ زبر آ، تا یا 2 پیش توئیں، فی اتوئیں، یا نون زبر ین، صاد پیش سو، را وا پیش رو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، فی اتوئیں ینصرونہ، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، من دون اللہ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وما کان، میم نون پیش من، تا زبر تا، صاد زیر صی، را 2 زبر ون، منتصرا، وما کان منتصرا، یہاں وقف کریں گے تو منتصرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لم تکن نہ تھی، لا واسطے ہو اس کے، فئتن کوئی جماعت، ینصرونا وہ مدد کرے، ہو اس کی، من سے، دونی سوا، اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ وا اور مانا، کانا وہ تھا، منتصرہ بدلہ لینے کے قابل۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے تھے وہ خاص طور پر آیت نمبر جو 41 ہے اس کی تفسیر، بلکہ 42 ہے، اس کی تفسیر ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَأُحِيطَ 41 اور 42 میں یعنی 40 سے یعنی 40 سے یہ بیان ہے کہ جب فرمائے کہ وہ دن دور نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تم اس کو ہرگز تلاش نہ کر سکو۔ یہ آیت نمبر 41 میں ہے، 42 میں ہے۔ اور اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے اور اس نے اس باغ میں جو خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ باغ اپنی چھپریوں پر گرا پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ ناظرین انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر میں ہم عرض کر رہے تھے کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ مومن نے کافر کے متعلق جو کچھ کہا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ مومن نے کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر باغ عطا فرما دے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ میں کوئی آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے، وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے، اور یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تم اس کو ہرگز تلاش نہ کر سکو۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو کچھ بھی اس مومن نے کافر سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر دیا، اس کے تمام پھلوں کو تباہ کر دیا، باوجود اور وہ ندامت اور حسرت سے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس کے باغ میں انگور کی جو بیلیں تھیں جن چھپیروں پر قائم تھیں وہ سب چھپر گر گئے، اور پھر اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان آیات سے یہ وہم ہوتا ہے کہ اس پر جو مصیبت آئی تھی یہ اس کے شرک اور کفر کی وجہ سے آئی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں پر بھی بہت سے مصائب آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ زخرف میں آیت نمبر 33 سے 35 تک 33 to 35 کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں تو رحمان کا کفر کرنے والوں کی چھتوں کو ہم جو ہے وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں ان کو بھی چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی اور ان کی مسندوں کو بھی جن پر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہیں
ان کے گھر وغیرہ سونے کے بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصائب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ بندہ اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑا متسلب ہو تو اس پر مصیبت بھی اسی طریقے سے آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں نرم ہو تو اس کے حساب سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر بندے پر مصائب آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء اور مقربین پر ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر بھی ہم اس کو کیٹاگرائز کریں گے۔ مثال کے طور پر جو نافرمانوں پر یعنی جو کافروں پر یعنی کوئی مصیبت پریشانی نازل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کو رسوا کرنے کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے رجسٹر میں ان کا نام شامل نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر لبیک نہیں کہا، تو وہ ان کو رسوا کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان ہیں لیکن گناہ گار ہیں، تو ان پر اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ ان کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بلکہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، اور اکثر تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ، یہاں پر ناظرین اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ فرمانا چاہتا تمہارے اعمال پر نہ، تو بس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ بچتا، لیکن اس نے یہ معاملات کو ایک مدت تک مؤخر کیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے، تو ان کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ مسلمان جو کبھی نیکیاں کرتے ہیں، کبھی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ ہے کہ آ جا لوٹ جاؤ۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ایک خاص مقام تک نہیں پہنچ پاتے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ان پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ مقام ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور مقربین پر اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر جو مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں تو وہ ان کے درجات میں بلندی کے لیے آتے ہیں ناظرین، اور وہ ان کے درجات میں بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفات و بلیات سے، مصائب و آلام سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مولا ہم کسی قابل نہیں ہیں، بس ہم پر نظر رحمت فرما، ہم پر کرم فرما۔ ناظرین مسامعین انشاءاللہ اور عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سو لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ بھئی لَهُ، ولم پہ میم پہ غنہ نہیں ہوگا، ولم تکن لہو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ ترجمہ، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ
اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ سنائے۔ میرے خیال میں آواز صحیح نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان جی والا سے۔ سنائیے بیٹا، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ ترجمہ۔ جی سنائے۔ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے سبق سنانا ہے اور قاری صاحب کی مجھے اکثر آواز نہیں آتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے۔ تو میری آواز آپ کو آ رہی ہے نا؟ چلے سنائیے۔ ہاں میں آپ کی اسٹوڈنٹ کلثوم رحمان کراچی سے۔ جی میری بہن سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ ترجمہ۔ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سنایا۔ ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے یہ ریپیٹڈلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔